تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے اور اس لیے اللہ ہمیں نواز رہا ہے، اور جن کو نہیں مل رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ انہیں نہیں دے رہا ہے۔ دراصل دینا نہیں دینا، کسی کے پاس مال آنا نہیں آنا، یہ دونوں مرحلے دراصل امتحان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر بھی امتحان لے رہا ہے، کسی سے لے کر بھی امتحان لے رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ شکر گزاری کریں، لیکن بدلے میں آپ سامنے والوں کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھیں، جیسے باغیچے میں ایک نوجوان نے کیا۔ باغیچے کی فخر، باغیچے کا غرور سامنے اس کے پاس تھا ہی تھا، لیکن بدلے میں کیا کیا اس نے؟ سامنے والے کو حقیر نگاہوں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس ہی سب کچھ ہے۔ یہ ایسی عادت ہے، ایسی علامت ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال جمع ہے، دولت ہے، اگر وہ آدمی حقیر نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کسی کو، تو اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ دیر نہیں لگتی کہ وہ مال جانے میں۔ جیسے آپ کے پاس مال آیا بھی ہے، ویسے جا بھی سکتا ہے۔ کئی ایسی اولادیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو ماں باپ کی ناشکری ہوتی ہے، ہمیشہ جن کی زبانوں پر اللہ کی بھی ناشکری اور ماں باپ کی بھی ناشکری، یہ لوگ ماں باپ کے ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ عطا کیا ہے، ماں باپ کے احسانات بے شمار ہیں، آپ گن نہیں پائیں گے ماں باپ کے بھی۔ ماں باپ کی بے احسانات کیا ہیں؟ بچپن سے آپ کو انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، بچپن سے آپ کی پرورش انہوں نے کی ہے، بچپن سے ہماری ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، مشہور و معروف آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں میں ہم تمہیں اور اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے شکر گزاری نہیں کی، ناشکری کی،
نعمتوں کی ملنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات ملنے کے باوجود اگر تم نے ناشکری کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے شکر گزاری کرنے کی تلقین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کائنات کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں گے، شمار کرنا چاہیں گے، تو ان نعمتوں کو ہم نہ تو شمار کر پائیں گے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، یہی سب سے بڑا انعام ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، کئی ایسی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسانوں میں سے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں پیدا کر سکتا تھا، ہمیں بھی جانوروں میں، حیوانات میں اللہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص احسان انسانوں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے افضل انسان اللہ نے بنا کر پیدا کیا ہے، جو ایک عقل رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے۔ ایسے انسان اللہ نے بنا کر ہمیں پیدا کیا، اور اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحیح سلامت اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ کس راہ سے دیکھنے جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر کیا کیا ہیں، کس طریقے کی نعمتیں ہیں، واللہ آپ یقین نہیں کر پائیں گے، سوچ نہیں پائیں گے کہ اللہ نے کیسے کیسے نعمت اللہ نے عطا کی۔ واقعی میں ہم کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، صحیح معنوں میں کم ہے، صحیح معنوں میں ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کا بے پناہ شکر اگر ہم احسان اس کا ادا کریں گے تو بھی ہم پوری طرح سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اتنے احسانات ہم پر کیے ہیں۔ انسان تو بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن مکمل انسان بنایا، صحیح سلامت انسان پیدا کیا۔ ہمارے پورے ہاتھ اچھی طرح سے موجود ہیں، ہمارے پورے پیر صحیح سلامت ہیں، پورا کامل انسان ہے۔ اگر ہم میں سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ کے بغیر پیدا کرتا تو کیا کسی کی مجال کے پیدا ہونے کے بعد اللہ کی جانب کچھ کر پائے؟ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کسی طرح کا ایک عیب لگا کر، کسی کے پیر پیدائش سے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ پیدائش سے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہوتی، اللہ اگر چاہتا تو ایسے عیب لگا کر کچھ عیب دار پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں پوری طرح سے صحیح سلامت ایک کامل انسان بنایا، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں۔ یہی بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا میرے اور آپ پر۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں صحت عطا کی ہے، ہم صحیح سلامت چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ آپ جا کر دیکھیں، کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت نصیب نہیں کی ہے، کئی لوگ بیمار پڑے ہیں، کئی لوگ طرح طرح کی بیماریوں کے شکار ہے، کوئی ہاسپٹلوں کے چکر میں کاٹ رہا ہے، کوئی اور پریشانیوں کے عالم میں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح نعمتوں کے نوازنے کے ساتھ ساتھ ایسی صحت اللہ نے عطا کی ہے، اور عافیت جیسی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، سکون کی نیند ہم گھر میں سو رہے ہیں۔ تو ایسی اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم گن نہیں پائیں گے، آپ ایک ایک بولتے جائیں گے تو آپ شمار نہیں کر پائیں گے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہم پر عطا کی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اتنی بے پناہ نعمتیں میرے اور آپ پر آئی ہوئی ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی ریاضت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے اللہ سے شکر کرے کہ اللہ تو نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ ہمیشہ زبان پر انسان کے الحمدللہ ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف، یہی صحیح معنوں میں شکر ہے۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ مسلمان بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نوازی ہیں، کہیں ایک جگہ پر اللہ کسی نعمت سے محروم کرتا ہے تو ایک نعمت محروم ہونے پر اللہ تعالیٰ کے پورے احسانات کو انسان بھول جاتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کی جانب سے ملتی نہیں،
اس چیز کو چھوڑ کر اللہ نے جو جو عطا کیا ہے وہ سب بھلا دیتا ہے، اور بھلا کر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے جانب ناشکرے الفاظ نکال دیتا ہے، اللہ کی جانب شکوہ شکایت کر بیٹھتا ہے، اللہ کی جانب شکوے کرنے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے محروم کر دیا، اللہ نے مجھے وہ نہیں نوازا، اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا۔ لیکن جو کچھ اللہ نے دیا ہے کبھی اس پر نظر نہیں ڈالتا، کبھی اس پر غور نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا، لیکن اس کے بجائے اور بھی کیا کیا چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، اگر وہ بھی نہیں دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے، یہ تو اللہ نے دیا ہے، اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اور کیا کر لگ سکتے تھے۔ یہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے۔ تو محترم حاضرین، شریعت نے تعلیم دی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد شکر گزاری نہ کرے، ناشکری کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کریں، تو پھر گویا وہ خود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود دعوت دے رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد ناشکری کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ان عذابی لشدید، کہ ہمارا عذاب شدید ہے۔ اب عذاب کس شکل میں آئے گا؟ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد شکر گزاری نہیں کرتا، وہ بندے کی سب سے پہلی وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو نعمتیں چھن جاتی ہیں، جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں ان تمام نعمتوں کو اللہ پہلے چھین لیتا ہے، اور چھیننے کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ایک طرح کے عذاب میں اللہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ نعمتیں ملنے کے باوجود اس نے شکر گزاری نہیں کی، اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔ جب نعمت کا حق ادا نہیں ہوتا وہ نعمت بھی چلی جاتی ہے اور جانے کے بعد کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں یاد کر کے، ہر نعمت کو یاد کر کے سوچیں کہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ محترم حاضرین، صبح شام کے اذکار ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے اذکار جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد ہوتی ہے، بالخصوص سید الاستغفار صبح شام پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ اس میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا سکھائی گئی جو دعا صبح شام ہر مومن کو پڑھنا ہے۔ سید الاستغفار سے کہتے ہیں، اس میں کیا کہتا ہے بندہ؟ بہت سی باتیں کہنے کے بعد آگے بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے نعمتیں عطا کی، ابوء لک بنعمتک، تو نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان نعمتوں کو پانے کے بعد جیسے تیرا ان نعمتوں کا حق مجھے ادا کرنا ہے ویسے حق میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ نعمتوں کے پانے کے بعد جیسے شکر گزاری کرنی ہے ویسا شکر گزاری مجھ سے ہو نہیں پا رہی ہے، مجھ سے کوتاہی ہو رہی سلسلے میں، لہٰذا فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما دے۔ روزانہ صبح شام بندہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ نعمتیں مجھے ملی ہیں اللہ، لیکن ان کا حق میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ تو محترم حاضرین، مومن کو تلقین کی گئی کہ مومن نعمتوں کو یاد کر کے بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جب ناشکری کرتے ہیں تو پھر عذاب الہی کو گویا ہم خود دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں اٹھا کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالیں بیان فرمائی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، وہ لوگ نعمتوں کو پانے کے بعد شکر گزاری انہوں نے کی تو اللہ نے انہیں کیسے دونا کیا، نوازا، اس کی مثالیں میں اللہ نے بیان فرمائی۔ اور اللہ نے ان لوگوں کی بھی مثالیں بیان فرمائی جن کو اللہ نے سب کچھ نوازا، وہ لوگ کے باوجود، نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود شکر گزاری نہیں کی، ناشکری کر بیٹھے تو اللہ نے ان پر کیسے عذابات نازل کیے، اللہ نے وہ مثالیں میں اللہ نے بیان فرمائی۔ سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے، جس میں دو دوستوں کا واقعہ، دو نوجوانوں کا واقعہ، قرآن کہتا ہے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا كُلَّهَا۔ قرآن کہتا ہے کہ دو نوجوان، دو دوست تھے، جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک باغیچہ عطا کیا تھا، بڑا عمدہ باغیچہ جس کے نیچے نہر جا رہی تھی، باغیچے کے چاروں طرف سے کھجور کے درخت، درمیان میں انگوروں کے درخت،
طرح طرح کی نعمتوں سے بھرا ہوا ایک باغیچہ، بڑا عمدہ قسم کا باغیچہ اللہ نے عطا کیا تھا۔ اور ایک دوست جو اور ایک نوجوان تھا، جس سے اس کے پاس کچھ اور نعمت نہ تھی، تو جس کے پاس نعمتیں موجود تھیں اس نے کیا کیا، جب نعمتیں اس کے پاس آ گئیں، یہ باغیچہ اس کے پاس تھا، تو ایک دوست سے کہنے لگا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے اندر غرور آ چکا تھا، تکبر آ چکا تھا، کہنے لگا کہ باغیچہ میرے پاس موجود ہے، میں بڑا مالدار ہوں، میرے پاس اس طرح کا باغیچہ ہے، اس طرح کے درخت ہیں، ایسی نہر ہیں۔ اس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے میں تکبر نظر آ رہا تھا، اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملے کے اندر فخر نظر آ رہا تھا۔ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ بھی ہے نہیں۔ حالانکہ اور اتنا آگے یہ بھی کہنے لگا کہ اللہ نے دنیا میں مجھے ساری چیزیں نوازی ہیں، کل میں جنت کے اندر جاؤں گا، قیامت کے دن بھی اللہ مجھے ساری چیزیں نواز دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کہا کہ باغیچہ کبھی خراب ہونے والا نہیں، اسے کوئی نقصان پہنچائے گا نہیں، یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ تکبر والی باتیں، غرور والی باتیں کرنے لگا۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے نصیحت کی، اسے نصیحت کی، ایک دوست کو کہا کہ ایسے نہ کہو، تم اتنے غرور کی باتیں کرو، ایسی باتیں نہ کہو۔ قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس باغیچے میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کر لیے ہوتے، ماشاء اللہ کہہ لیے ہوتے، لا قوت الا باللہ کہہ لیے ہوتے، اس باغیچے میں آنے سے پہلے تم نے ایسے جملے استعمال کر لیے ہوتے۔ دیکھو ایک نصیحت ہے میری تمہارے جانب، تم کہہ رہے ہو کہ میں مالدار ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ میرا باغیچہ ہے، ایسے نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ یہ باغیچہ تم سے چھن جائے، یہ باغیچہ تمہارے پاس سے چھن جائے، کوئی دیر نہیں لگتی، یہ نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، یہ نعمتیں چھن جانے میں دیر نہیں لگتی، اور تم مجھے غریب کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر حکم ہوا تو میں مالدار بن جاؤں گا، یہ نعمتیں میرے پاس آ جائیں گی، یہ نعمتیں میرے پاس آنے میں بھی دیر نہیں لگتی، تمہارے پاس سے جانے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ نصیحتیں کی دوست نے، ہوا کیا، کچھ عرصہ گزرا نہیں تا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سیلاب بھیجا اس باغیچے کے اندر، ایسا عذاب اللہ کا آیا کہ پورا باغیچہ تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ جو باغیچے پر غرور کر رہا تھا، یہ جس کے درختوں کی تعریف کر رہا تھا، جس کے باغیچے کی تعریف کر رہا تھا تکبر کے ساتھ، پورا باغیچہ اللہ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور جس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں اس اور انسان کو اللہ نے عطا کی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمتیں عطا کرتا ہے تو بندہ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ لوگ کہتے کیا ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ آ رہا ہے، کسی کے پاس پراپرٹی جمع ہو رہی ہے، کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے اور اس لیے اللہ ہمیں نواز رہا ہے، اور جن کو نہیں مل رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ انہیں نہیں دے رہا ہے۔ دراصل دینا نہیں دینا، کسی کے پاس مال آنا نہیں آنا، یہ دونوں مرحلے دراصل امتحان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر بھی امتحان لے رہا ہے، کسی سے لے کر بھی امتحان لے رہا ہے۔ جس کے پاس مال جمع ہو رہا ہے، جو آدمی دنیا میں ترقی کر رہا ہے، اس انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، وہ اس آدمی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ وہ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا تو نعمتیں اس کے پاس باقی رہیں گی۔ جب وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا تو اللہ وہ نعمتیں نکال کر کسی اور کو حوالے کر دے گا۔ تو یہاں پر یہی ہوا، جس آدمی کے پاس نعمتیں تھیں اس نے تکبر کیا، فخر کیا، غرور کے ساتھ کہنے لگا کہ میرا باغیچہ کبھی خراب ہونے والا نہیں، طرح طرح کی باتیں کہنے لگا، پورا باغیچہ اللہ نے چھین لیا، عذاب اللہ نازل کر دیا، اور جس کے پاس کچھ تھا نہیں اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ تو ایسی بے شمار نعمتیں آپ کو قرآن کے اندر مثالیں ملیں گی۔ اور ایک جگہ پر سورہ سبا، قرآن مجید کی ایک بڑی بڑی سورت ہے، سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمن کی ایک بستی قوم سبا کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ قوم سبا کون ہے؟ ایک ایسی بستی جس کی مفسر قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة۔ ان کی مثال کیسے بیان کی گئی؟ یمن کی ایک چھوٹی سی بستی جسے اللہ تعالیٰ نے ایسے آباد کیا تھا، مفسرین ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک سڑک پر اگر سڑک گزرتی ہے، سڑک کے دونوں کناروں پر باغیچے، اور ایسے باغیچے کہ ہر باغیچے کے درخت جو سڑک پر آ کر کنارے پر رکتے ہیں وہاں پر پھل لگے ہوئے، طرح طرح کے پھل۔ کوئی آدمی اگر خالی ٹوکری پکڑ کر سڑک سے گزر جائے گا تو سڑک ختم ہونے سے پہلے اس کی ٹوکری بھر جائے گی، اتنے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ایسے باغیچے، ایسے انام و اقسام کے جھاڑیں، درختیں اللہ نے عطا کی۔
پوری طرح سے بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا کی اس قوم کو، قوم سبا کو۔ تو یہ قوم کرنا کیا چاہیے تھا؟ قرآن نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تمہیں ہم نے رزق عطا کیا ہے، باغیچے ہم نے عطا کیے ہیں، پھل کے طرح ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، ان تمام چیزوں کو کھاؤ پیو، واشکروا لہ، تم میری شکر گزاری کرو۔ اللہ نے نعمتیں عطا کرنے کے بعد اس قوم کو حکم دیا کہ تم میری شکر گزاری کرو۔ اب قوم کو چاہیے تھا کہ قوم اللہ کی شکر گزاری کرتی نعمتوں کو پانے کے بعد، لیکن قوم نے شکر گزاری نہیں کی۔ کیسی ناشکری کی اس قوم نے؟ قوم سبا کی جو بستی تھی، اس بستی کے باہر جب بستی سے باہر نکلیں گے تو کہیں سفر پر نکلیں گے تو بہت قریب میں اللہ نے بستیاں آباد کی تھی۔ ایک بستی سے باہر نکلتے ہی تھوڑی دیر کا فاصلہ نہ ہوتا ایک اور بستی آ جاتی، اس سے کچھ اور باہر نہ جاتے ایک اور بستی، قریب بستیوں کو اللہ نے آباد کیا تھا، جس کے لیے ان سے فائدہ کیا تھا؟ یہاں پر چوری لوٹنے کا کوئی ڈر نہ تھا، کوئی لوٹنے کا ڈر نہ تھا، خوف نہ تھا، مال صحیح طریقے سے جلدی آ جاتا، ہر طرح کی آبادی، ہر طرح کی سہولتیں، قریب بستیاں رہنے کے لیے۔ تو ان لوگوں کو رہا نہ گیا، یہ لوگ اللہ سے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ سے التجا کرنے لگے لوگ، کہا کہ اللہ ہماری بستیاں قریب ہیں، ہم ایک بستی سے باہر نکلتے ہیں تو دوسری بستی میں داخل ہو جاتے ہیں، جب اس سے باہر نکلتے ایک اور بستی میں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بستیاں تھوڑا دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی اس قوم کو۔ شکر گزاری کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے اتنی قریب بستیاں دی ہیں جسے کسی طرح کا خوف نہیں، کسی طرح کا ڈر نہیں، قریب بستی، کوئی چوروں کا ڈر نہیں، خوف نہیں، ہر طرح کی چیز سہولت کے ساتھ بہت جلدی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس قوم نے کیا کیا؟ کہا اللہ سے کہ اللہ ہماری بستیاں قریب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بستیاں تھوڑی دور ہو جائیں، تھوڑا فاصلہ ہو، جب ہم بستی سے باہر نکلیں تھوڑی لمبا چوڑا سفر کرنے کے بعد ایک اور بستی ہمیں ملے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، شکر گزاری مطلوب تھی لیکن انہوں نے شکر گزار نہیں کی، اللہ سے الٹا التجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، تو اللہ نے ایسا سیلاب بھیجا ان کے درمیان میں، ایسا عذاب اللہ کا آیا کہ جتنی باغیچے، جتنی آبادی وہاں پر تھی ساری کی ساری برباد ہو گئی۔ پورے باغیچے سیلاب میں اس طرح سے تہس نہس ہو گئے کہ پورا کوئی پھل کا نام نہ تھا، کوئی باغیچوں کا نام نہ تھا۔ دیکھ کر کہنے پائیں گے آپ کہ ایک کیسا باغیچہ ہے، یہاں پر کبھی باغیچے تھے یا نہیں، اتنا بھی اندازہ نہیں لگا پائیں گے آپ۔ ایسی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کی۔ تو محترم حاضرین، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے بعد جب بندہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتا، وہ نعمت بھی اسے چھن جاتی ہے اور اوپر سے اللہ کا عذاب بھی اس پر آ جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ایسی کئی مثالیں اور بھی ہمیں ملیں گی جن سے بہت سے سبق ملتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کوئی مثال بیان کی گئی ہے تو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑے سبق ہیں ان واقعات کے اندر، مثالوں کے اندر۔ پہلا سبق، پہلی نصیحت تو ہمارے لیے اس میں یہ کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکر گزاری کریں۔ اگر یہ نعمتیں ملی ہیں تو میرے اور آپ کے لیے ایک آزمائش ہیں، یہ نعمتیں آزمائش ہیں، اگر ان آزمائش میں ہم کامیاب ہوں گے تو پھر ہماری وہ نعمتیں باقی رہیں گی۔ اور دوسری نصیحت اس سے ملتی یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت انسان کو ملے، انسان کو چاہیے کہ وہ نعمت پانے کے بعد جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی اس کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ ایک بہت بڑا کلچر دیکھنے کو ملتا ہے، کئی خاندانوں میں، کئی گھرانوں میں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ دولت ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے خاندان میں، اپنے گھرانوں میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسی باتیں، طعنے وغیرہ دیتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، یہ لوگ کم طرح کے لوگ ہیں، کم طبقے کے لوگ ہیں، دنیا کے کمزور لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کے اندر، حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ حقیر نگاہوں سے دیکھنا بھی ناشکری کی علامت ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ شکر گزاری کریں، لیکن بدلے میں آپ سامنے والوں کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھیں، جیسے باغیچے میں ایک نوجوان نے کیا۔ باغیچے کی فخر، باغیچے کا غرور سامنے اس کے پاس تھا ہی تھا، لیکن بدلے میں کیا کیا؟ اس نے سامنے والے کو حقیر نگاہوں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس ہی سب کچھ ہے۔ یہ ایسی عادت ہے، ایسی علامت ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال جمع ہے، دولت ہے، اگر وہ آدمی حقیر نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کسی کو،
تو اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ دیر نہیں لگتی کہ وہ مال جانے میں. جیسے آپ کے پاس مال آیا بھی ہے ویسے جا بھی سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مال آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ ہو. جیسے آپ عروج پر ہیں، آج بہت ترقی پر چڑھ رہے ہیں آپ، ضروری نہیں کہ وہی مقام پر آپ کا قیام ہو ہمیشہ. دیر نہیں لگتی کہ اللہ کا حکم ہوا تو فوراً وہاں سے گر کر نیچے گر جائیں گے آپ. تو انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. اس طرح محترم حاضرین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب شکر گزاری ہوئی. شریعت ایک ہماری ایسی شریعت ہے جہاں پر اللہ تبارک و شریعت نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کا حکم دیا نعمتوں کو پانے کے بعد. وہیں پر شریعت نے مجھے اور آپ کو اللہ کی مخلوق کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا. جیسے کہا لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندہ بندوں کے شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اب بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کا شکر مطلب یہ ہے کہ بندوں میں سے ہم پر کئی لوگوں کے احسانات ہوتے ہیں. کسی کا احسان، جیسا کہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے. ویسے ہی کچھ لوگوں کے بھی احسان ہم پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کسی کو ذریعہ بنا کر ان کا احسان ہم پر دیتا ہے. کوئی طرح کی کسی طرح کی مدد ہم پر آئی ہوتی ہے، کسی کا احسان ہوتا ہے. تو جو لوگوں کا احسان ہمارے اوپر ہوتا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا بھی شکر ادا کریں، دنیا میں ان کی بھی شکر گزاری کریں، ان کے احسان کو کبھی فراموش نہ کریں. یہ سبق تعلیم دیتی ہے شریعت کی ہماری. مثلا سب سے پہلے ماں باپ کا احسان. قرآن کہتا ہے سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، کیا کہا؟ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. کہا کہ شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی شکر گزاری کرو. ماں باپ کی شکر گزاری کیوں؟ کیونکہ ان کے احسانات تمہارے اوپر بے شمار ہیں. ان کے احسانات کیا ہیں؟ کئی ایسی اولادیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو ماں باپ کی ناشکری ہوتی ہے. ہمیشہ جن کی زبانوں پر اللہ کی بھی ناشکری اور ماں باپ کی بھی ناشکری، یہ لوگ ماں باپ کے ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ عطا کیا ہے، ماں باپ کے احسانات بے شمار ہیں، آپ گن نہیں پائیں گے ماں باپ کے بھی. ماں باپ کے بے احسانات کیا ہیں؟ بچپن سے آپ کو انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، بچپن سے آپ کی پرورش انہوں نے کی ہے، بچپن سے ہماری ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا ہے. کتنا لمبا چوڑا بولنے کی ضرورت نہیں، بس کبھی بچہ بچپن میں رات کے عالم میں سوتا نہیں، روتا ہے، ہمیشہ روتا رہتا ہے رات میں. کبھی رات کے حصے میں اٹھ کر رونے لگ جائے، ماں اور باپ دونوں اٹھ کر بچے کو خاموش کراتے ہیں. جب تک بچہ سوتا نہیں ماں باپ بھی سوتے نہیں. بچے کو جب تک نیند نہیں آتی ماں باپ کو بھی نیند نہیں آتی. اور بھی ایسی کئی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں صرف اولاد کے لیے. کئی طرح کی تکلیفیں بچے کی جانب سے ملتی ہیں بچپن میں. ان تمام تکلیفات کو، ان تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے اس بچے کو بڑا کرتے ہیں، نوجوان بناتے ہیں. جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ناشکری یہ کرتا ہے، کہتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے ہمارے لیے آج کیا کیا ہے. کیا کرنا تو دور کے، اس بچے کو اتنا بڑا کر، اتنا پال پوس کر کرنا ہی بہت بڑا احسان ہے. اس احسان کو کبھی آپ فراموش نہیں کر پائیں گے، کبھی احسان کو آپ اس کا بدلہ دے نہیں پائیں گے ماں باپ کو. تو سب سے پہلا فریضہ ہے ایک مومن کا کہ مومن جہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہیں پر اپنے ماں باپ کی بھی شکر ادا کرتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے، ماں باپ کی بھی فرمانبرداری کرتا ہے. ان کا احسان ہمیشہ دل میں رکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. میری ماں کی میرے پیچھے محنت ہے، باپ کی میرے پیچھے محنت ہے، میرے باپ نے میرے لیے وہ کیا، اگر کچھ نہ کیا ہو صحیح لیکن ہمارے لیے پال پوسنے کا اہتمام تو کیا ہے، انتظام تو کیا ہے، محنت تو کی ہے اس نے. اسی کے پیسے پر ہم نے پلے ہیں، اسی کے محنت پر آج ہم یہاں تک پہنچیں. یہ احسان ہر اولاد کے اندر ہونا چاہیے. جب اولاد اس احسان کو فراموش کر دیتی ہے تو وہیں سے اس کی اولاد کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. تو شریعت نے جہاں پر لوگوں کی، مخلوقات کی شکر ادا کرنے کا وہاں پر تلقین کی، وہیں پر کچھ ایسے گھر کے بڑے افراد بھی، جیسے ایک گھر کا بڑا بھائی ہوتا ہے. اکثر معاشرے میں ایک بہت بڑی چیز دیکھی جاتی ہے کہ کسی گھر میں باپ کی وفات بچپن میں ہو جاتی ہے، ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے، باپ کی وفات ہو گئی. انہی بچوں میں گھر کا جو بڑا بچہ ہوتا ہے، وہ گھر کا بڑا بیٹا اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے اکیلا گھر سے باہر نکل جاتا ہے. کمانے کے لیے جا کر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، انہی پیسوں سے لا کر اس گھر کو چلاتا ہے، اس گھر کی پرورش کا پورا انتظام کرتا ہے.
اس میں رہنے والے بچوں کے سمیت، ماں کے سمیت، بہنوں کے سمیت سب کو لے کر ان کی پرورش کا انتظام کرتا ہے۔ آخر کار زمانہ گزر جاتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد کامیاب بن جاتے ہیں، کسی کو اچھی نوکری آ جاتی ہے، کسی کو کہیں پر کوئی اور جگہ پر تجارت میں کامیاب، اور بھی مختلف جگہوں پر کچھ بچے سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب جو چھوٹے بچے گھر کے تھے، زندگی بھر ان پر احسان ہے اس بڑے بھائی کا، جب تک وہ دنیا میں باقی رہیں گے اس بڑے بھائی کا احسان رہے گا ان کے اوپر کہ اسی کی محنت کی وجہ سے آپ لوگ آج مقام پر پہنچے ہیں۔ اگر آپ کسی مقام پر پہنچے ہیں بعد میں تو اس کا بدلہ وہی بڑا بھائی جس نے اپنی قربانیاں پیش کر کے، محنت کر کے، اس پیسے سے لا کر آپ کو پالا پوسا، آپ کو پڑھایا ہے، اسی کے پیسوں سے، اسی کی محنت سے آپ کامیاب بنے۔ تو ان دوسرے بھائیوں کا، بہنوں کا، جو چھوٹے تھے بچپن میں، ان سب کا فریضہ بنتا ہے کہ اس بھائی کی شکر گزاری کریں، اس کے احسان کا خیال کریں، ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کا احسان کو یاد رکھ کے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں۔ لیکن معاشرے میں ایک بہت بری چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس بھائی کو بھول جاتا ہے، اس بھائی کے بچوں کو بھول جاتا ہے، گویا ایسا کہ اس نے کبھی ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہاں تو گھر کا ذمہ دار تھا تو اس نے کیا، ہم بھی تو تھے، کچھ بہت چھوٹے موٹے پیسے اسے دے دیے، ایک رقم دے کر اسے باہر کر دیے۔ یہ ناشکری کی علامت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے ذریعے کچھ نعمت عطا کرتا ہے، یہ نعمت کا حق ہے۔ اگر کسی کے پاس مال جمع ہے، کسی کے پاس تجارت ہے، یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ جب تک ہم ان نعمتوں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، مثلا مال ایک بہت بڑی نعمت، اس مال کے پیچھے کئی لوگوں کے حقوق ہیں، ہمارے گھر کے افراد، ہمارے گھر کے لوگوں کے حقوق ہیں، ہمارے خاندان کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کے کوئی لوگ پریشان ہیں تو ان کا بھی حق ہمارے مال میں بنتا ہے۔ ہماری ضرورتیں پورے ہونے کے بعد جو مال ہمارے پاس بچتا ہے، اس مال میں کئی لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اس مال کا حق ادا کرتے رہیں گے، اس مال کو خرچ کرتے رہیں گے، اس مال کو ضرورت مندوں تک پہنچائیں گے، جب تک اس مال کی حفاظت ہوگی، اس نعمت کی حفاظت ہوگی اور اس میں اضافہ ہوگا۔ جب ہم نے اس نعمت کا حق ادا کرنا بند کر دیا تو پھر وہ نعمت ہم سے چھن جائے گی۔ اللہ کا قانون ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو ذریعہ بناتا ہے، کسی کی اللہ مدد کرنے کے لیے کسی کو ذریعہ بناتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ مال پہنچانا ہے تو آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، تو آپ کے ذریعے سے جب تک وہ مدد ہوتی رہے گی، وہ مال بھی، وہ نعمتیں بھی، وہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود رہیں گی۔ جب آپ نے اس مال کو پہنچانا بند کر دیا، خرچ کرنا بند کر دیا، تو اللہ آپ سے وہ نعمتیں چھین لے گا اور دوسروں کے حوالے کر دے گا۔ اللہ دوسروں سے اپنا کام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات بہت بڑی ہے، اس کائنات میں اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ تو یہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، جو نعمتیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں، ان تمام نعمتوں کے کچھ حقوق ہیں۔ یہ جب تک ہم ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے، صحیح معنوں میں ہم اللہ کے پاس شکر گزار نہیں کہلائیں گے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی نعمتوں کو پانے کے بعد کما حقہ اس کی شکر گزاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو ناشکری مجھ سے اور آپ سے، ہم سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان گرفت کو معاف فرمائے۔ اور جو مسلمان جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کی حفاظت فرمائے۔ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کی کما حق ہو، اس نعمت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔